العلم نور العلم نور۔ سیرت النبی سیگمنٹ میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مرحلہ وار نبی پاک کی سیرت کے بارے میں سوال و جواب سنتے چلے جائیں۔ ہم نے پہلے سلسلے میں نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے حالات پر سوالات کیے۔ کل جو سلسلہ ہوا اس میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سوالات ہوئے، اور اب آج انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی زندگی کے ابتدائی دور کے بارے میں سوال ہوں گے۔ بتائیے، نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دین اسلام کی تبلیغ فرمائی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی سالوں میں پوشیدہ طور پر جو ہے دین کی تبلیغ فرمائی، اور اس دوران مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار ہیرا میں نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہوئے۔ تاریخ بھی بتائیں گے؟ 20 فروری 671 سنہ ہجری۔ بہرحال 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبریل امین سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہوئے۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ تاریخ تھی 22 فروری 610 سنہ ہجری۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دعوت اسلام کے ابتدائی 3 سالوں میں کون کون سے لوگ ایمان لائے، ان میں سے 5 کے نام بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے جناب، ایک طویل فہرست ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی جو اولین ایمان لانے والوں میں، جواب درست دے دیا ہے۔ ابتدائی 3 سالوں کی بات کریں تو کس طرح لوگ ایمان لائے؟ ابتدائی 3 سالوں میں کس طرح کے لوگ ایمان لائے، سوال یہ ہے۔ اسلام کے دعوت اسلام کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ فطرتاً اور طبعتاً نیک انسان تھے، اور وہ شروع سے ہی دین حق کے متلاشی تھے اور دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کافروں کی مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر تھے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دین اسلام کی تبلیغ پیش فرمائی تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شمع کے گرد پروانہ وار چلتے ہوئے آ گئے۔ جناب، جو پہلے ہی فطرتاً نیک طبع تھے، پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگردہ تھے، وہ ایمان لے آئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے کیا کیا؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ بازار کوچہ وغیرہ میں آپ کو کاہن، ساحر، مجنون کہہ کر اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے لگے، اور آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ پر نجاست معاذ اللہ ڈالتے تھے، اور آپ کو بعض اوقات پتھروں سے مار کر لو لوہان کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دور تھا یہ بڑی تکلیفوں والا دور تھا۔ امیر علیہ سنت اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم
سیالکوٹ والوں سے سوال ہے، اس سیگمنٹ کا آخری سوال، نبوت کے چوتھے سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام کیوں شروع فرمائی؟ پہلے چھپ کر ہو رہا تھا، اب اعلانیہ شروع ہو گیا۔ نبوت کے چوتھے سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر اس لیے دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی کہ 3 سالوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی، اور رب عز و جل نے سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اپنے اعزاء اور اقرباء کو ڈراؤ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ اور اعلان کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ نازل فرمائی۔ تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے چوتھے سال اعلانیہ طور پر نبوت کا دین اسلام کی تبلیغ کا اعلان فرمانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے لگیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اللہ پاک، نبی پاک اور صحابہ کرام کی جو کوششیں ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں وہ ریئلائز کرنا نصیب ہوں، اور آج ہم بھی دین اسلام کی خدمت گاروں میں شامل ہو جائیں۔ بڑا ہی شاندار سیگمنٹ سیرت النبی یہ بھی کمپلیٹ ہوا۔